اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هُوَ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو، تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے۔ اور اللہ کافی ہے اس کی گواہی کے لیے کہ اس بات کی گواہی اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ادیان پر غالب ہوگا، اگرچہ کوئی اور اس کی گواہی دے یا نہ دے۔ تو دیکھیں یہ جو آخری رکوع کا پہلا حصہ ہے کفا باللہ شہیدہ تلک، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ، وہ دعویٰ کیا ہے؟ آخر کے اندر ایک دعویٰ کیا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا، مطلب وہ جو تمہیں کہتا ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں کہتا، اپنے طرف سے بنا کر نہیں کہتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو رسول کہتے ہیں وہ اپنے خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں نہیں کہتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں وہ کوئی جھوٹی نہیں ہیں، سچی ہیں، اور ان نے جو تمہیں فتح کی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ فتح ہوگی اور پوری دنیا کے ہر خطے پر میرا دین پھیل جائے گا، تو یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان سے کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میں نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس کو میں غالب کر دوں۔ یہ دعویٰ ہے کہ میں تمام ادیان پر اس کو غالب کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعویٰ کیا کہ بھائی میں اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دوں گا، تو اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت تھی۔ اب دلیل کیا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، یہاں سے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ پورے کے پورے عالم کے اوپر اس دین کو جو غالب کریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ محمد الرسول اللہ کے کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو تم دیکھو گے کہ ان کی زندگیوں کے اندر دین جو ہے ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہوگا اور تمام کے تمام عالم کے تمام ادیانوں پر غالب ہو جائے گا، تمام حکومتوں پر اس کی حکومت جو ہوگی وہ فائق ہوگی اور ان کا حکم تمام حکومتیں مانیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوے کے بعد دلیل پیش کر دی، ایک بات۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک اعلیٰ صفت بیان فرمائی ہے، وہ کیا؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کہ جو صحابہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں اور آپس کے اندر شیر اور شکر ہیں۔ جس طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی جنگجو، بڑے ہی سخت، اور مسلمانوں کے مقابلے میں بڑے ہی نرم طبع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔